ساؤنڈ والے سے. ہاں جی تھوڑی ایکو کم کر دے بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں سلوات سارے صحابان اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. یہ دعا کا حکم مزید ایک میرے نام زوار سمر عباس کی والدہ علی نے دعا کیجیے آج کے ذکر کا صدقہ مالک نے شفا نصیب فرمائے. مجلس کے بانیان کے لیے دعا کریں. سرگانہ صاحبان کے مالکین کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کی اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات یقیناً آپ کے سامنے ہیں. دعا فرمائیں اللہ ہمارے وطن پہ رحم کرو. دیکھیں یہاں تک وطن کا تعلق ہے ملک کا تعلق ہے بات مذہب یا مسلک کی نہیں. آپ صف ذکر پہ ہوتے ہیں یا مصلی پہ ہوتے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہو یا نافلہ شب پڑھ رہے ہیں اس ملک اپنے ملک کی سالمیت کی دعا کرتے رہا کریں. وہ سیدھی سی بات ہے جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس میں اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. لہذا دعا کیجیے مالک میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے. لمبی زحمت میں نے آپ کو نہیں دینی. اگر آپ تکلیف نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک سلوات لیکن سارے صحبان بلند آواز متوجہ ہے جی. میں زحمت دے سکتا ہوں. صاحبان محترم اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے اور میں ایک ضروری مسلمانوں کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی رسول اللہ کے بچوں کا ذکر ہو رہا. مہربانی صاحب آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہے. یار کتنا عجیب لگتا ہے. علاقے بھی مسلمانوں کے ہو آبادیاں بھی مسلمانوں کی ہو اور اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے
گلی ہی بدل جاتے ہو. میں ممبر پہ ساؤنڈ پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. یہ شیعوں کی مجلس میں بندے کہتے ہیں جی آپ ہمیں مجلس میں بلاتے ہیں, ہم تو شیعہ نہیں ہیں. جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے؟ اگر میرا مجمع اجازت دے, میں اہل اسلام دوستوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہمارے بھائی ہیں. اور ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں, مجلس والے دن بندے علاقہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ صاحبان گرامی قدر, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. اور حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کوئی تو رحمت فرمائیں گے میرے ساتھ. اجازت ہے میں بات جاری رکھ سکتا؟ میں نے کیا کہا ہے دیکھیں یا علی دیکھیں, یہ جہاں تک مذہبوں کا تعلق ہے یہ پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے. مہربانی صاحب, بہت شکریہ. میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی, اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جہاں تک مذہبوں کا تعلق ہے یہ شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. کیا کہنے یار, آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اور میری جان, میرے چندے, میری بات کی تائید کرو یار. میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہ جتنے میں نے مذہبوں کے نام لیے ہیں, شیعہ, سنی, اہل حدیث, وہابی, سلفی, دیوبندی, نقش بندی, یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. لیکن مسلمانوں, تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. اللہ کرے کوئی تو میری بات پہ دھیان دے جائے. تمہارے میں پھر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں, آخری آدمی تک اگر آپ نے دھیان نہ دیا مجھے دکھ نہیں ہوگا. میں تیسری دفعہ اعلان کر رہا ہوں, یہ مذہب بیٹا مسلمانوں کے ہیں, لیکن حسین ابن علی کی قربانی ان مذہبوں مسلکوں سے آگے نکل چکی ہے. اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا موسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے ہماری متوجہ ہے میرا بیٹا, اجازت ہے میں بات کر سکتا. اور یہ غیر مسلم تیرے نبی کے بیٹے کی تعظیم کیوں کرتے؟ زندہ مشترکہ جواب دیں گے آپ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ غیر مسلم, یہ سکھ, یہ ہندو, یہ عیسائی حسین ابن علی کی قربانی کو سلام کیوں کرتے؟ کچھ عرصہ, زیادہ عرصہ بھی نہیں, سندھ جانے کا مجھے اتفاق ہوا مجلسوں کے لیے. ذاکرین کا آنا جانا رہتا ہے سندھ میں, وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. جی بسم اللہ, آپ تائید کر رہے ہیں میری. جیسے میں پہنچا حیدرآباد کے قریب تو بانیان نے مجھے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
میں نے کہا جی بسم اللہ. ماشاءاللہ بڑا زرخیز ذہن مجمع میرے سامنے ہے. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے جو فقرہ کہا نا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں. اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. مہربانی بیٹا آپ جی, اور وہ قصیدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نہیں سنانا چاہ رہا, اس نے مجھ سے کہا تھا, کیونکہ شیعہ ممبر پہ تو سوزیوں کے بغیر قصیدے کا علاج ہی نہیں ہے. اور سوزی میں مہربانی صاحب, اس نے کہا جی وہ نظم یا قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس باریکی کا لطف پتہ نہیں آپ میں سے کون لیتا ہے, کون دھیان ہی نہیں دیتا. ہندو شاعر نے جو مولا کا قصیدہ مجھے سنایا, قصیدہ مولا حسین والا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑ گیا. آپ سے توجہ نہیں فرما رہے, آپ نے اس باریکی کا دھیان. ماشاءاللہ بڑا جی بسم اللہ, بڑا نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے. میں نے یہ فقرہ کہا ہے کہ میں نے مولوی ہو کے اسے نیاز. مولوی میری جان کسی بھی مذہب کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے. دینے شینے والا تو اللہ سے مطلب وہ وقت ہی نہیں مانگا نا. ہمارے اس سیالکوٹ شیخوپورہ گجرانوالہ کے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں, سید ان علاقوں میں بہت کم آئے ہیں, سید محبوب علی شاہ ہمدانی. پنجابی زبان کے خطیب تھے, پنجابی میں مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ مومنین نے کہا جی سید ہمدانی شاہ صاحب آپ اردو میں خطاب کریں. ریگولر پنجابی پڑھتے تھے تو اردو میں خطاب کرنے لگ گئے, یا ایک چٹ ممبر پہ آ گئی. وہ مولوی سے مجھے یاد آیا, اور اس چٹ میں یہ کسی اسٹوڈنٹ بچے نے لکھا ہوا تھا, ہمدانی صاحب آپ ذرا ہمیں تعریف کر کے بتائیں کہ مولوی کسے کہتے ہیں. مولوی کسے کہتے ہیں. ہمدانی صاحب نے تو خیر میرا خیال ہے شاید پوری ہی تفصیل بیان کر دی ہو, لیکن اس خوبصورت مجمع میں مجھے پورا فقرہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آگے کمال آپ سمجھتے ہیں. اس نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں. مولانا محبوب علی شاہ ہمدانی سید بادشاہ نے کہا جی مولوی کی تعریف یہ ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. fill in the blanks, خالی جگہ خود پر کر. لہذا جب میں نے مہربانی سے بہت شکریہ یا یہ بھی سن, یہ سرکار میرے تے یقین نہیں سی. آپ تو جو نا اوکھے ہو کے اٹھ کے آپ نے جی میری طرف دیکھے, آنے والے آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا, شیڈول اس طرح کے اگلے پروگراموں تک جانا ہے. میں نے جب اس ہندو شاعر کو نیاز دی نا مولا کے قصیدے کے بعد, تو اس نے ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ سنایا, لیکن اگر میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں تو میں بھی کہیں میسج پہنچ جائے. وہ ہندو شاعر کہتے جی کو مہینہ پہلے سید صاحب ہمارے اس علاقہ میں حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل شیعہ سنیوں نے مل کے رکھی تھی. شیعہ سنیوں نے مل کے سندھ میں قلندر کی بڑی محنت ہے. ہاں مالک آپ کو سیمن کی زیارت نصیب فرمائے. جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا پھر کیا ہوا. کہنے لگا جی وہاں پہ میں نے منتظمین محفل سے, وہ ہندو سنا رہے,
اجازت لے کے امام حسین بادشاہ کی میں نے نظم لکھتا خود تھا، لکھاری بھی تھا، شاعر بھی تھا، کہتا میں نے اپنا وہ لکھا ہوا کلام مولا کی بارگاہ کا نظم کی صورت میں نے پڑھا. وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا، بڑی دعائیں داد، لیکن جو وہاں کی مسجد کے مولانا تھے نا وہ چپ رہے. یہ ہندو کہتا ہے میرے ذہن میں تھا کہ جب میں نظم ختم کروں گا نا تو یہ مولانا مجھے شاباش دیں کہ تم نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے گھر کی تعریف کی. لیکن وہ شاعر کہتا ہے شاہ صاحب جب میں نظم ختم کر کے اترا آواز میری پہنچ رہی ہے سارے مجمع تک. وہ ہندو شاعر کہتا ہے جب میں نظم ختم کر کے ممبر سے اسٹیج سے اترا تو توقع مجھے شاباش کی تھی، تو شاباش کہاں دینی تھی جی؟ وہ جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں اس ہندو کو؟ یہ داد دے رہے ہیں، کہتے ہو تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جی 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 آپ ذرا دھیان دیں گے. تلخ لہجے میں اور تلخی چہرے سے کہتا نظر آ رہی تھی، جلے سڑے لے اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ضمیر ملامت تو کر رہا ہوگا نا کہ ہندو ہو کے حسین کی باتیں کر رہے ہیں. کیا کہنا؟ نہیں پیچھے نہیں رہنا، آپ جاگیں گے میرے ساتھ. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، بہت شکریہ سر، میں اس لفظ مولانا کا پھر دہرا رہا ہوں. جلے کٹے سڑے لہجے میں ہائی بلڈ پریشر کر کے کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے آپ جیے سر مہربانی سر. مسلمانوں میں صرف یہاں پہ اس جگہ کا نام کیا ہے جی؟ بگڑی سرگانا. میں بانیان کا سرگانا صاحبان کا صرف مہمان نہیں ہوں، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پورے علاقے کا مہمان ہوں. اولاد رسول ہو کے میں ہاتھ جوڑو، ان مجلسوں میں آنے کی عادت ڈالو. آپ سب سے مجلس میں کوئی بندہ کہے گا جی اور تو کسی ذاکر مولوی نے منتیں نہیں کی، یہ رضوی صاحب اتنا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ جی مجلس میں آؤ مجلس میں آؤ؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو تمہارے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا. نہیں سارے مجمع نے دھیان نہیں دیا. اصل میں تین دن پہلے مسلمانوں ایک قربانی کی یاد تھی. تم فریش منا کے بیٹھے ہو. بندے کہتے ہیں جی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد ہے، اور اسماعیل کی یاد تب ہوتی جب ہر باپ 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا. پچھلے بھائی ذرا زحمت فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں. پھر میں سمجھتا چھری چلاتا نہ رکھتا تو صحیح جان جی. پھر یاد ہوتی. میں مانتا کہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد منا رہے ہیں، باریک فکرہ ہے، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. مسلمانوں جناب نے ابراہیم کے بیٹے کی یاد تو منائی نہیں، آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ آپ وہاں تک نہ سفر کر رہے ہو،
یہ یاد منائی گئی اس جانور کی. میں اللہ ہی سواد لے رہے ہیں. اور جو ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ دمبا آیا تھا نا، دمبا وہ اصل تھا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا گلیوں میں مہندیاں لگے ہوئے، یہ اس اصل کی نقل ہے. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ہے، ان کی گلی گلی میں پھرتی ہے، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن مہربانی صاحب، یہ جو لائیو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ کیمرے انہوں نے بڑا کمال کر دیا. مطلب ان کے ظاہر ہر چیز کے فوائد ہیں تو نقصانات بھی ہیں، لیکن لائیو نے ایک کام جو ہے نا وہ ہم سے ہو سکنا ہی نہیں تھا. فتوے اس ملک میں پرانے مولویوں نے دیے، مجلس میں جانے سے، مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اب مجلسیں لائیو چلتی ہیں، موبائل ہر جیب میں ہے. جیسے فیس بک کھولتے ہیں مجلس پہ مجلس آ رہی ہوتی ہے. اب کوئی نہیں کہتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر کہیں تو پھر نکاح اب بچا کس کا ہے. وہ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ایک بات میں جلدی جلدی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہمارے اس علاقہ میں یہ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مولانا کا، مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا. اختلاف بڑھتا بڑھتا بڑھ گیا. بیوی نے کہا جی مجھے آپ طلاق دے. حقوق خواتین کے اس ملک میں تھے نہیں، مردوں کا معاشرہ، مردوں کی حکومت، بیویوں کے حق حقوق اتنے تھے ہی نہیں. بیویوں کو اس ملک میں ماڑے چنگے حقوق جو ملے ہیں نا وہ پرویز مشرف نے آ کے دیے تھے. اور پرویز مشرف مولویوں کو برداشت اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں جتنے عمرے کیے وہ 13 رجب کو کیے تھے. پتہ نہیں کو بندہ دھیان بھی دے رہا ہے یا نہیں. تو خواتین کے رائٹس، حقوق زیادہ نہیں تھے. ہماری بیٹیاں پہنے بس وقت گزار. مولوی نے کہا میں نے طلاق شلاق نہیں دینی. وہ بی بی نے اپنے پیکے بلائے. دو بندے لائن چ ستے نے، خیر انہوں دے موڈے پھڑو یار، یا علی مدد. کمال ہو گئی ہے. اور دور والے جاگ رہے ہیں، قریب والے سو رہے. یہی پرابلم ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے. جی بیٹا جی بیٹا متوجہ ہے سر کا. مہربانی سر بات جلدی جلدی ہو جائے، میں آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں کیونکہ شیعہ ممبر پہ ذاکر لمبا پڑھیں تو اچھا ہوتا ہے، مولوی لمبا نہیں پڑھنا چاہیے. لہٰذا میں مزاج سمجھتا ہوں. اس مولوی صاحب کی جو بیوی طلاق مانگ رہی تھی نا، مولوی صاحب ضد پہ، مولویاں دی ضد تو اللہ بچا. اس بی بی کے پیکوں نے اپرے پنچایت، پرے شرے سمجھ دیو آپ ایسے چپ ہوئے ہیں، مجھے لگا میں جیسے امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں. وہ بی بی دے پیکیاں، وہ پرے پنچایت بھی بلائی. بابا پنچایتوں کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے، مولویوں پہ تھوڑی ہوتا ہے. پنچایتاں فارغ،
مولوی صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہے، طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجے۔ اب اس بی بی کے پیکوں نے کہا او بچیا تیرے نصیب، نبھا۔ وہ چلے گئے۔ قریب جمعہ آ گیا، مولانا کو جمعہ پڑھاتے ہوئے اپنے گھر کی لڑائی میں یاد رہی، شیعوں پہ بلڈ پریشر آئی ہوگی، کہنے لگے میں اعلان کر رہا ہوں شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آباد مولوی صاحب دی بیوی سن لئی، اس برقع پایا نال دے چا کے مجلس سے چھوڑ گیا۔ کیا کہنا جی بسم اللہ۔ وہ بیوی مجلس میں چلی گئی سرکار، قبلہ جمعہ پڑھا کے بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں، قبلہ گھر آئے، گھر اجڑا چلو اختلاف اپنی جگہ، لیکن رونقیں بھی تو گھر کی نہیں سے ہوتی ہیں۔ اور جب خالی ویڑا کمرے کھانے کو آئے، اب نہ کسی نے پوچھن جوگے، کبھی کول مائنڈ، کبھی تلخی، کبھی غصہ۔ مغرب سے تھوڑا پہلے نا وہ دروازے پہ بی بی آ گئی، مولوی صاحب وہیں سے شروع ہو گیا، تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر قدم رکھنے۔ جب انہوں نے 2-3 دفعہ تو کر کے بلایا نا، اس بی بی نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی شاید تمیز کسی نے نہیں سیکھا۔ قبلہ پریشان ہو گیا، مولوی صاحب پریشان ہو گیا، سرکار کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئی ہو؟ اب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تم میری بیوی ہو، اور جب تک ہم طلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت کے دائرے کے اندر ہو، تم باہر نہیں جا سکتی۔ اس پنجابی جا کے اوکھے فکرے نہ بولو، آپ نے جمعے میں کہا ہے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں صرف مجلس نہیں سنی، میں لنگر بھی کر کے آیا۔ کیا کہنے آپ جیے۔ اچھا ویسے مہربانی صاحب، اچھا اب وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، اب ذرا فتوے میں سے جو گنجائش نکلی ہے، جب فتویٰ اپنا گھر اجاڑ رہا ہو نا، پھر یہ مولوی گنجائشیں بڑی لیتا۔ جب اس بیوی نے کہا نا میں صرف مجلس نہیں سنی، میں لنگر ہی کی تھی، تو مولوی صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تو سمجھتی نہیں ہے، ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا میری اپیل ہے، میں آج بھی بگڑی سرگانہ کی 13 ذی الحج والی اس مجلس میں کہہ رہا ہوں، مسلمان دوستو اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفلوں میں آنے کا رواج ڈالو۔ چلو سارے نہ آؤ، جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے انہیں آنے دو۔ بسم اللہ آپ جیے، اور اگر مجمع اجازت دے تو میں ایک اپیل کر رہا ہوں، مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، آل نبی کے، کوئی آل نبی کے ذکر سے۔ میں اپنا نام لے کے کیمروں کے سامنے سید ریاض حسین رضوی، برادرانہ ماحول میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ ڈھیر سارے بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ رضوی صاحب یہ کیا آپ نے کہہ دیا، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ جو پریشان ہو ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کون دھیان دے گا بھرے مجمع سے
میں پھر کہہ رہا ہوں آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر ولایت علی پہ جھگڑے کیوں؟ رحمت فرمائے آپ جیے. اور میں آج بگڑی سرگانہ میں ایک اور بات کر رہا ہوں. جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی کر رہے. اور تو علی ولی اللہ پڑھتا بھی ہے اور پھر تجھے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہے تجھ سے تو لاکھ درجہ بہتر وہ صحابی نبی تھا جس کے لفظ سوائے کے مہر کا جیسی بھائیوں کی ذمہ دار کتاب میں ہے. صحابی رسول کا فرمان دے لو. وہ فرماتا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت عمر کا قول ہے کائنات کا کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. پورا مجمع جواب دے, سارے جواب دے. اچھا جیسے میرے بھائی نے کہا ہے نا محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ جو ہمارے مہربان دکانوں میں بیٹھ کے لائیو سن رہے ہوتے ہیں نا, سنتے ہیں جب گفتگو ہوتے ہوتے ایک بندہ کہتا ہے نا محمد و آل محمد کے دشمن پہ لگ, پھر دوجے نو آکھن گے چنگی بھلی گل ہو رہی سی. ان کی سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں یہ لعنت شانت کہاں سے شروع کر دے. اگر آپ اجازت میں بھائیوں کو کلیئر کر دوں. میری جان اللہ تمہیں زندگی دے ہمارے بھائیوں, ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے. مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب, میں نے کہا جی فرمائیں, یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ جڑے بندے میں چپ کر کے ویکھ دیو میرا کوئی لین دین دا رول ہے, مطلب تھوڑا مطلب میں چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے یار. آل نبی کے ذکر میں بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا, ریلیکس بیٹھا کرو. تو اس نے بھی عجیب سی بات کی اور یہ ایسا کچھ شاید ان کے ذہنوں میں ہے. مجھے یاد ہے میں کیونکہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کا سب سے جونیئر شاگرد, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کے سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری, آپ کے ذہن میں نام ہونا چاہیے. یہ تاج الدین حیدری صاحب علامہ حیدر عباس حیدری کے والد, آج ہم میں نہیں ہے مالک ان کی مغفرت, یہ مبلغ اعظم کے سینئر شاگرد تھے. یہ وہ تاج الدین صاحب تھے جس نے سپریم کورٹ کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہوتے تھے سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کر دیا تھا کہ علی ولی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. مہربانی بیٹھے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ. مہربانی صاحب بہت شکریہ. ویسے میں پریشان تھا کہ ہمیں ممبر کے 2-2 فٹ میں ہی نعرے لگ رہے ہیں. آج تو یوں لگتا ہے سرگانہ صاحبان نے مجمع فیتا مار کے بٹھایا. فرنٹ والے نعرے حیدری لگائیں گے, اس کے پیچھے والے مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہیں گے, درمیان والے ماشاءاللہ کہیں گے, تے پچھلے انا للہ, اور سارے یک مشت ہو کے
توجہ فرمائیں، میں جو گزارش کر رہا ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا دیوبندیوں کا مرکز جو ہے وہ دیوبند ہے ہندوستان میں. وہ ہمارے تگڑے بھائی ہیں، لیکن یہ نصیبوں کی بات ہے، ان کا مرکز انڈیا ہے، ہمارا مرکز نجف ہے. تو بہت بڑا پتر تو جدوں جاگنے ادوں ہی نعرہ مار دے، اللہ تجھے صحت دے گا. دھیان دو، مجھے بات کا موقع دو. وہ اس نے پوچھا کہ شیعہ کے، تو ان کے ذہن میں ایک بوجھ ہے. مبلغ اعظم قبلہ فاضل دیوبند تھے، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی بڑی کمال. ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی. مولانا اسماعیل دیوبندی بھائیوں کے بڑے اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے اسماعیل کو شیعہ کر دیا. قبلہ جو ہمیں سناتے تھے کہ مطلب دوستوں کا ہمارے بارے میں ذرا ذہن دیکھیں. مبلغ اعظم فرماتے ہیں جب میرا اور وہ جاگیر فدق کا مسئلہ تھا جس پہ قبلہ نے علی ولی اللہ پڑھا، قبلہ فرماتے ہیں جب علاقے کو پتہ چلا نا اسماعیل شیعہ ہو گیا. مولانا اسماعیل صاحب کے والد کا نام تھا میاں سلطان علی، وہ بھی فاضل دیوبند تھے، اور وہ ساری زندگی شیعہ نہیں ہوئے. مولوی اسماعیل کو شیعہ ہونے کے بعد بی بی نے کوئی ایسی قوت دے دی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہلول کی بچی ہوئی خیرات. مولانا اسماعیل کو مل گئی. جی بہت شکریہ. جیسے آپ ماشاءاللہ دن رات ریگولر مجلس سننے والے چہرے، بڑا نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے آپ کے علاقہ میں. آپ گواہی دیں گے کہ آپ نے حضرت بہلول کے بارے میں یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضرت بہلول اپنے سامنے والے کو ایسے فی البدی جواب دیتے تھے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کروں. وہ آپ کے ذہن میں ایک واقعہ ہوگا، ایک درباری مولوی ہارون رشید کے دربار کا درباری قبلہ کعبہ، اس نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے، جنہیں تو، اب اس کو سلیس کیا کروں میں یار، جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں حضور کی حدیث ہے. بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے ساری کائنات کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور ان بزرگوں کے عمل علیحدہ وکھرے دوسرے پلڑے میں ہوں گے، اور جب عمل تولے جائیں گے دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا اٹھ جائے، لیکن ان بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی. بہلول نے حدیث سن کے جواب میں ایک ہی فقرہ کہا. بہلول نے کہا جے حدیث صحیح ہے کہ ترکڑی صحیح نہیں. کوئی بات نہیں، چلیں. تو یہ خیرات جو ہے نا، یہ خیرات مولانا اسماعیل کو سیدہ نے دے دی تھی، قسم بخدا. اگلا بندہ اعتراض کرتا تھا قبلہ کے منٹ سے پہلے فوراً فی البدی جاؤ. ایک مولوی کو پتا تھا کہ مولوی اسماعیل کے والد جو ہے نا وہ شیعہ نہیں ہے. مناظرہ اب تو خیر دور نہیں رہ گیا، مناظرہ زوروں پہ تھا. وہ مولوی پنجابی جو گل کرتا سی اکھ لگ پنجابی سمجھ دیتے ہو نا، اکھ لگا مولوی اسماعیل ذرا لہجہ سن، مولوی اسماعیل تو شیعہ دا بڑا مناظر آوے. قبلہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ لگا مولوی اسماعیل اوے ادھا ملک شیعہ کر گئے تے پیو تیرا نہ شیعہ ہویا. مبلغ اعظم فرماتا پیو نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سنو.
مہربانی سر. تو خیر یہ بات سے بات نکلتی ہے, بات میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان صاحب نے کہا رضوی صاحب ایک بات, میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے یہ آپ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کیوں محسوس ہو رہا ہے پوچھنا؟ کہنے لگے شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا ہے. ہم نے شیعوں کو کافر کہا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. کوئی تو لطف لو یار. میں نے کہا قبلہ اصل میں ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, میری طرف دیکھیں. کیا لگا نہیں رد عمل آپ کو دینا چاہیے تھا. اچھا انہیں انتظار تھا کہ جب ہم کافر کافر کہیں گے نا تو اگو شیعہ بھی شروع ہو جائیں گے, اور جو بیبیوں کے مینے شینے ہوتے ہیں, تو کافر, تیرا پیو کافر. لیکن ہم آگے سے چپ رہے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہمیں کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک وکھری تھی؟ وہ اسی معاشرے کے فرد تھے یار. یہ تو پنجاب کے پانیوں کا اثر ہے کہ ماڑے بندے کو بھی گالی دو وہ جواب ضرور دیتا ہے. لیکن شیعہ قوم جیسی دلیر قوم کو تم نے کافر کہا, اور ہم نے آگے سے کسی کو بھی کافر نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں, اور جب بڑا بھائی چھوٹے کو گالی دے اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. بات تھوڑی مشکل ہے, سارے بندے نہیں سمجھیں گے, سارے بندے نہیں سمجھیں گے. بڑا جب چھوٹے کو گالی دے, یہی ہوا کہ ہم چھوٹے بھائی تھے, ختم نبوت کی چار دیواری میں تھے, ہمارا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. ہم اس چار دیواری میں برادری کی حیثیت رکھتے ہیں. ختم نبوت کی چوکھٹ میں جتنا پہرا شیعوں نے دیا کوئی اور پہرا دے ہی نہیں سکا. ہم آپ کو بھائی سمجھتے تھے. جب ہم چپ رہے نا, کیونکہ چھوٹے تھے, ہم نے آگے سے کافر نہ کہا, یہ بڑے خود ہی پریشان ہو گئے. ان کے بچوں نے جو یونیورسٹیوں میں ماسٹر کر رہے تھے, پی ایچ ڈی کر رہے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ شیعوں کو کافر کہتے ہیں؟ شیعہ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, میٹرک سے ہمارے ساتھ ہیں. بابا شیعہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں. بابا توحید کا اقرار کرتے ہیں, ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں, تو یہ کافر کیسے بن گئے؟ اب انہیں بچوں کو سمجھانا پڑا. کہنے لگے بیٹا توحید رسالت کو تو مانتے ہیں لیکن یہ صحابہ کو نہیں مانتے. جب ان بچوں نے ہمارے بچوں سے کہا, ہم نے کہا بیٹا اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو بتا دینا کہ اپنے ابا حضور سے پوچھنا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. اگر آپ سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں پھر بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا؟ چلو خیر, میرے خیال ہے موڑ جانے چاہیے. بات میں کلوز کر رہا ہوں. ذی الحج والی قربانی میں مسلمانوں کے سارے فرقے ایک صفحے پہ تھے, ایک پلیٹ فارم پہ تھے. ذی الحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی. ذی الحج یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی, محرم یاد ہے محمد کے بیٹے کی, اور ابراہیم کے بیٹے کی قربانی منا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کی قربانی میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے.
اور بڑی عجیب صورتحال ہے. جب چاند ذی الحج کا نکلتا ہے نا، اور 10 ذی الحج کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد میں دمبے، بکرے، چھترے یہ ذبح ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ پورا علاقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتا ہو اور 2-3 سپاہی کا لیا جائے؟ نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا، یہ آپ دھیان نہیں دے رہے. کہیں ایسا ہے تو مجھے بول کے بتاؤ. کوئی آپ پہ پابندی نہیں، یا اٹھ کے مجھے کہہ سکتے ہیں رضوی صاحب آپ غلط کہہ رہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے پہ بات کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کر رہا ہوں. ہے کوئی مسلمان جو تھانے فون کر کے سپاہی منگوائے کہ مجھے خطرہ ہے، میں نے نبی کے بیٹے کی یاد منانی ہے؟ اور ذی الحج والی قربانی میں تیرے ڈی سی کو امن کمیٹیاں نہیں بنانا پڑتی. یہ قدرت کا نظام ہے. بات شیعہ سنی وہابی کی نہیں ہے، بندے دھیان نہیں دے رہے. ہے ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی. ذی الحج یاد ہے نبی کے بیٹے کی، محرم بھی یاد ہے نبی کے بیٹے کی. ذی الحج سارا ملک مناتا ہے، حالانکہ ذی الحج خواب تھا. خواب کی یاد مناتے ہیں، تعبیر کی یاد صرف شیعوں کے ذمے ہے. میں آخری بات فضائل کی کر رہا ہوں، لیکن یہ فضائل کے رنگ میں سنیے گا. میں پھر دہرا رہا ہوں، ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں مہینوں کو اکٹھے کر دیا. یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. اگر مولویوں کے بس میں ہوتا نا، ویسے اگر مولویوں کے بس میں ہوتا تو وہ ذی الحج کے بعد رمضان رکھتے تاکہ ہر روزہ مٹن سے افطار کیا جاتا. لیکن اللہ نے ذی الحج کے بعد رمضان تھوڑی رکھنا تھا. اس نے مسلمانوں کو محرم کا فلسفہ یاد کروانے کے لیے پہلے ذی الحج رکھ پھر محرم کر دیا. وجہ کیا؟ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے جو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی دے دے؟ آپ بھی جاگ جائیں، ذرا ہمت کریں یار. اور ذی الحج جیسے رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، سویرے روزہ ہو جاتا ہے نا، پہلا روزہ رمضان کا چاند نظر شام کو آتا ہے، صبح پہلا روزہ رکھ لیا جاتا ہے. تو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور تیرے بس میں ہوتا تو کر لیتا، لیکن قدرت چاہتی ہے یہ کیونکہ قربانی ہے لہذا 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی دینا تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. کیا کہنے آپ جیے جس خوبصورت انداز میں آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. مجھے بس نتیجے کے قریب آنا ہے. مجمع میں سے میری جان، میرے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اظہار نہ کرے، لیکن کسی ذہن میں یہ تو آ سکتا ہے کہ یار وہ سید صاحب نے، ریاض رضوی صاحب نے یہ تو کہا کہ ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، لیکن دونوں قربانیوں کا فرق نہیں بتایا. بھائی ہر ذہن برداشت ہی نہیں کرتا، لیکن چلو بتا دیتا ہوں، آپ قدردان لوگ ہیں دونوں قربانیاں، لیکن فرق اتنا ہی ہے. دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور محمد میں ہے. کیا کہنے
بات میں نے ختم کر دی. دونوں قربانیوں کا فرق. اور ایک بات میری ذہن میں بٹھا لیں کہ یاد قربانیوں کی باقی رہتی ہے، شریعتوں کی نہیں رہتی. شریعتوں والے اور نبی بھی گزرے ہیں، لیکن کسی کی شریعت کی یادگار دنیا اسلام میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ دو قربانیاں ہیں، ان دونوں کی یاد ہے بھی، تھی بھی، رہے گی. لیکن دونوں قربانیوں کے اسٹیٹس کا اللہ کرے مجمع کہاں تک ہے یار، خدا کرے میں سمجھا سکوں اور آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں. دونوں قربانیوں کی یاد قیامت تک چلے گی. یہ مذہبی، یہ نفرتیں، یہ مطلب کبھی اچھا کبھی برا، یہ وقت بدلتے رہتے ہیں، لیکن یاد دونوں قربانیوں کی تا قیامت رہے گی. ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد بھی چلے گی اور محمد کے بیٹے کی قربانی کی یاد بھی چلے گی. لیکن شیعہ سنی بھائیوں، فرق اس میں یہ ہے کہ یاد تو دونوں کی چلے گی اور سلام بھی دونوں قربانیوں کو ہوتے رہیں گے. سلامیاں بھی دونوں قربانیوں کو ہوتی رہیں گی. بس شیعہ سنیوں فرق یہ ہے، جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کیا کہنے، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. ابراہیم نے صرف آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلائی تھی. اللہ نے کہا تھا فَأَتَمَّهُنَّ، تو کامیاب تو ہے، لیکن اس قربانی کو ہم ذبح عظیم میں بدلیں. تو بیٹا لے لے، قربانی ہم وہاں سے لیں گے جہاں آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہوگی. یہ دونوں قربانیاں تسلسل ہیں. حسین نے اگر اسماعیل نہ بچایا ہوتا، یہ حسین نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے حضور نے آنا تھا. اسماعیل ذبح ہو جاتے، سلسلہ اسماعیل تک رک جاتا. حسین نے اسماعیل کی جگہ پہ اپنی قربانی کی ہاں کر کے نانا بچا لیا. جبھی تو محمد کہہ رہے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں. لیکن اگر زمانہ ان قربانیوں کا فلسفہ سمجھ جاتا تو سیدوں کو عیدوں پہ کبھی نہ اجاڑا تھا. آباد رہو، آباد رہو. بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا. مسلمان کہتے ہیں یہ شیعہ پتہ نہیں کیوں سارا سال روتے ہیں، موسم کوئی بھی ہو، چاند کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، لوگ عیدوں میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ مجلسوں میں ماتم کرتے. مسلمانوں روتے ہم اس لیے، سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان والی عید، دوسرا قربانی والی عید. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے. بی بی تیری تعزیت قبول کرنا. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رولا. رمضان والی عید مسافرہ بی بی پردیس میں یتیم ہو گئے. عالیہ بی بی کا ایک فرمان ہے جو آپ نے سنا پڑا ہوگا. بی بی فرماتی ہے یتیمی کو 9 دن گزرے تھے ہمیں یا عید آ گئی. بی بی تڑپ کے کہتی ہے کوفے کے مسلمان اپنے بچوں کو لے کے عید کی خریداریوں میں مصروف تھے اور میں بابے کا خون آلود امامہ لے کے
اپنی یتیمی کو رو رہی تھی. وقت تمام ہو گیا. میرے ساتھ ایک روتی آنکھوں سے دعا مانگو. 18 بھائیوں کی بے وارث بہن جنہیں سمجھ نہیں آتا شیعہ روتے کیوں ہیں. یہ جنگ یہ ملتان مظفر گڑھ میں اتنی فیملیاں بیرون ملک نہیں ہیں جتنی فیملیاں گجرات کھاریاں گجرانوالہ سیالکوٹ مظفر آباد میرپور فیملیوں کی فیملیاں باہر ہیں اور وہ انہیں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں کی نیشنلٹیاں لیتے ہوئے 6 سال 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں. وہ بیٹیاں لے کے وطن نہیں آ سکتے. لیکن اگر کوئی بیٹی 9 سال کے بعد بھی پاکستان واپس آئے کہ وہ اپنے پنڈ کے باہر کھڑی ہو کے پوچھتی ہے یہ پنڈ کون سا ہے. اور بیٹیوں کو پیکی گلیاں ہمیشہ یاد ہوتی ہیں. مسلمانوں اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا کہ وہ 2.25 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے. آباد رہو. بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی خم نہ دے. ہمارے رونے کی وجہ ختم ہو گئی گفتگو. 2.25 سال کے بعد علی کی بیٹی اور نوحہ بی بی کا چھوٹی بی بی مخدومہ کا جس نے روضہ نبوی کے گنبد کو دیکھ کے کہا تھا نانا اب بیٹیوں کو قبول نہ کرنا کیونکہ جب ہم گئی تھی صف بھائیوں کی ہمارے ساتھ بے برادر آمدم نانا بھائیوں کے بغیر ہم آئی ہیں. اور سیدہ عالیہ بی بی مالک آپ کو شام کی زیارات نصیب فرمائے. آمین کہا کرو. میں بیٹیوں بہنوں کے لیے بھی مانگ رہا ہوں آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہوں. لیکن میری گزارش ہے بی بی کا پیکا شہر کون سا ہے بیٹا بتاؤ یار. مدینہ نا. قبر کہاں ہے. ہم پھر بھی نہ روئے. شاید آپ نے یہ بات سنی ہو. یہ اسی میرپور کے علاقے کی بات ہے کہ ایک جوان بیٹا کسی گھر کا مزدوری کے لیے یورپ گیا. سال نہیں گزرا اس بچے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ ڈیڈ باڈی میت بھیجنے پہ خرچہ بڑا آتا ہے. آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو یہیں یورپ میں دفن کر دیں. اس کے باپ نے چیخ مار کے کہا کہ 1 ایکڑ میری ملکیت ہے میں بیچ دوں گا لیکن لاش میرے بیٹے کی جنازہ میرے وطن میں جنازہ میں اپنے قبرستان میں دفن کروں گا اور تو بیٹوں کو پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں کا جس کی کوئی بیٹی بھی پیکے قبرستان میں نہیں ہے. کہاں مدینہ کہاں شام کہاں لاہور. میں سیدوں کے منت کر رہا ہوں سارا سال لاہور جانا آنا ہو یا نہ ہو لیکن بیٹیوں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سارا سال بے شک میں جاؤ لیکن عید والی رات اکیلے نہ جانا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے بی بی رقیہ کی قبر میں جا کے کہنا بی بی تیرے 6 بیٹوں کا بڑا ارمان ہے. آباد رہو یار. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں مجلسوں میں میسج ہوتا ہے وہ میسج ذہن میں رکھتے ہیں. اولاد زہرا غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں اولاد زہرا غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتی. یہ جو جس بی بی کا میں نے ذکر کیا نا بی بی پاک دامن پاک مخدومہ رقیہ بنت علی
بڑا احسان کر رہا ہے محکمہ اوقاف، روضہ جی بی بی کم تعمیر کر رہے ہیں صرف 2 کنال میں. جاؤ، میری بات سے تسلی نہیں ہو رہی، کوئی طریقہ وایا ڈھونڈ کے محکمہ مال کے کاغذ نکال کے دیکھو، 72 کنال نام ہے علی کی بیٹی. سیدہ کی ملکیت. اور یہ جو شام والی جاگیر ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مالک تمہیں سیدہ کے سلام کو شام لے جائے. وہ گلیاں بھی موجود ہے، وہ بازار بھی موجود ہے، اور جب آپ جائیں گے نا ایئرپورٹ پہ اتریں گے، پھر مجھ سید کی بات یاد آئے گی جب زائرین دمشق ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ٹیکسی والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن وہ شامی ڈرائیور زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائر ڈرائیوروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ زائروں کو پہچان کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب. بے کاش ہے او میں صدقے شام کے ڈرائیور آواز دیں گے. اور میرا اللہ جانتا ہے جیسے ہی آپ گاڑی میں نکلتے ایئرپورٹ سے نکلیں گے نا تو بی بی کے روضے کا مینار نظر آ جاتا. 8 سال جنگ رہی، علی کی بیٹی. مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں، اور تم نے محمد کی بیٹیوں کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا. اس خاندان کا قصور بتایا جائے. بندے سوچتے ہوں گے کہاں مدینہ کہاں شام، اور ریاض رضوی کہہ رہا ہے یہ غصبی جگہوں پہ دفن نہیں، یہ شام کی زمین کہاں سے آ گئے. علی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہویں بنی، ایسا تو عباس کی بہن بھی، لیکن میں ان بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو بہویں اپنے چاچے کی بنی. بڑی سیدہ عبداللہ کے گھر، چھوٹی بی بی محمد بن جعفر کے گھر. عبداللہ کو دعا تھی مولا علی کی ختیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے بعد، بہت بڑی تجارت عبداللہ کی عرب میں تھی. جب 28 رجب کو جانے لگی گی نا بھائیوں کے ساتھ، عبداللہ کہتے ہیں زینب تیرے بھائیوں کو کمی تو نہیں ہے، بڑے نواب ہیں، لیکن آخر تو جعفر تیار کی بہو ہے، تیرے بابے کی دعاؤں کا اثر ہے. یمن میں میری زمینیں ہیں، طائف میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں. عبداللہ زمینوں کے جائیدادوں کے لیے شہروں کے نام لیتے رہے. عالیہ بی بی چپ رہی، اور جب عبداللہ کے منہ سے نکلا نا شام میں میری جاگیر ہے، کیونکہ کہتی ہے باقی جاگیر رکھ لے، ایک شام والا ٹکڑا میرے نام کر. آباد رو یار. 2.25 سال کے بعد بس آخری بات کہہ کے ممبر میں بھائی کے حوالے کر لو. سیدہ یا 2.25 سال کے بعد نان کے شہر میں آئی ہے، نہ سورے گھر گئی ہے نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی. سیدھا کہاں آئی؟ یہ درد آپ کے ذہنوں میں ہے یار. کہاں آئی تھی بی بی؟ سیدھا نانے کے روضے میں، اور نانے کی خبر کو دیکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو بیٹیاں حاضر. زلزلہ تھا نبی کی خبر میں، آئو میری محسنہ بیٹی، نانا تیرا ممنون ہے. دوسری بات کر کے کہتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آئی. نانا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا. آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ علماء و ذاکرین کو سننے والے چہرے موجود ہیں. علامہ اظہر حسن زید صاحب قبلہ لاہور مجلس میں کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی جاتے ہیں سادات ملتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں حسنی سید ہوں، کوئی کہتے ہیں میں حسینی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا نقی کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا رضا کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا جعفر کی اولاد ہوں. زیدی صاحب نے چیخ مار کے کہا تھا کاش کچھ سید ایسے ہوتے جو کہتے ہم بی بی زینب کی اولاد.
نانے کے روزے پہ کہہ رہی تھی نانا مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سیدہ نے تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا، کہہ دیا نانا یہ میں تیری وہ بیٹی ہوں جس سے بات کرنے کو میرا بابا ترستا تھا، نانا میرے بھائیوں کو میرے قد کا نہیں پتا تھا، بابا تیری زینب کے لہجے کو ترستا تھا، نانا تیری امت نے مجھے 36 شہر دکھائے، نانا ہر ظلم زینب بھول جائے گی، نانا یہ شکوہ کس سے کروں کہ نانا عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے، مسلمان میزوں سے اتارتے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا جی مہربانی بیٹھو 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 شاہ صاحب کو تشریف رکھو۔ سامنے محترم دعا ہے بانی مجلس کا پرخلوص